أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ حضرات کرام، اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ کا فضل اور احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو دولت ایمان و عمل، عقیدے کی صحت و سلامتی کے ساتھ ماہ خیر رمضان المبارک کی یہ برکتیں، یہ ساعتیں اپنے کرم خاص سے عطا فرمائیں۔ آج دوسری تراویح بھی مکمل ہو گئی اللہ کے فضل اور کرم خاص سے، اور دوسرے روزے کی ابتدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں اور آپ سب کو اس ماہ خیر میں زیادہ سے زیادہ خیر و برکت کے کام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حافظ صاحب زیدہ اخلاصہ نے کل کی تراویح میں سورہ بقرہ کو مکمل کر کے تیسرے پارے کا اگلا حصہ آپ نے تلاوت فرمایا، جس میں یہ قرآن کریم کی دوسری سورت ہے سورہ بقرہ۔ جس طرح سے لوح محفوظ پر قرآن کریم محفوظ ہے، اسی ترتیب کے ساتھ آج ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے۔ سورہ فاتحہ کی عظمت و برکت آپ حضرات نے سماعت کی۔ سورہ بقرہ جو ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان ہے کہ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے یہی سورت سورہ بقرہ نازل ہوئی۔ اس کے اندر 40 رکوع اور 286 آیات مقدسہ ہیں۔ سورہ بقرہ کی بڑی برکتیں، بڑی فضیلتیں احادیث مبارکہ کے اندر آئیں۔ سورہ بقرہ جو ہے اسے بقرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جو صورتیں نازل ہوئیں ان صورتوں میں کچھ خاص ذکر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے۔ وہ جو خاص واقعات ہیں، خاص ذکر ہے، اسی کی مناسبت سے اس سورت کا نام مقرر کر دیا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 67 سے 73 تک بنی اسرائیل کے ایک واقعے کا ذکر ہے، جس کے اندر گائے کے ذبح کے تعلق سے بیان ہے۔ بقرہ جو عربی کا لفظ ہے، بقرہ کے معنی ہے گائے۔ تو وہ جو واقعہ سورہ بنی اسرائیل میں کا سورہ بقرہ کے اندر ذکر کیا گیا، اسی کی مناسبت سے اس سورت کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ اس کی فضیلت احادیث مبارکہ میں بے شمار آئی ہیں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ اور دو روشن صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح دو بادل ہوں، یا دو سائبان ہوں، یا دو اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں، اور یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے میں برکت ہے، اور نہ پڑھنے میں حسرت یعنی نہیں پڑھنے کا، ثواب سے محروم رہ جانے کا احساس، اور جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس کے پڑھنے کی بڑی برکتیں، بڑی فضیلتیں آئیں۔ دوسری جو ہے حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہتے ہیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو، اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تیسری حدیث شریف میں حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے تو وہ اسے کافی ہوں گی، یعنی کوئی مصیبت اسے نہیں چھو پائے گی، وہ ہر مصیبت سے نجات اور ہر مصیبت سے جو ہے بچاؤ کا ایک بہترین ذریعہ ہوگی۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ نمبر 4 حضرت ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے، چوتھی حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کی ایک بلندی ہے اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے، اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ جو ہے آیت الکرسی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ آیت الکرسی ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے۔ حضرت سہل ابن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دن کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک شیطان اس کے گھر کے قریب نہیں آئے گا، اور جس نے رات کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 راتیں اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا، شیطان جو ہے اس میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ سورہ بقرہ کی بڑی برکت و فضیلت ہے۔ آیت الکرسی بڑی خاص اور اہم جو صحابہ اکرام کے معمولات میں بھی رہی، تابعین کے معمولات میں بھی، تبع تابعین کے معمولات میں بھی، اولیاء کاملین کے معمولات میں بھی جو ہے یہ رہی، اور آج تک علماء حق ان کے معمولات میں رہی، اور ان سے عقیدت رکھنے والے اور جن تک وہ پیغامات پہنچے ہیں ان تک وہ تمام کے تمام افراد جو اہل ایمان ہیں وہ آج بھی سورہ جو ہے آیت الکرسی کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت نور اللہ مرقدہ نے ارشاد فرمایا ہر نماز کے بعد جو آیت الکرسی کی تلاوت کرے، کیسے؟ سر پر سیدھا ہاتھ رکھ کر آیت الکرسی کی تلاوت شروع کرے، اور جب یہاں پہنچے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا پر تو وہ سر سے ہاتھ ہٹا لے، اور ہاتھ ہٹا کے یہ 10واں پوروے آنکھوں پر رکھ کر کے 11 مرتبہ تکرار کرے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یعنی وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا کی 11 مرتبہ تکرار کر کے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کہہ کر اپنے آنکھوں سے یہ پوروے ہٹا کر اس پر دم کرے، دم کر کے اپنی آنکھوں پر یا شافی یا کافی یا سلام کہہ کر کے گھما دے۔ فرماتے ہیں گئی ہوئی روشنی آنکھوں کی واپس پلٹ آئے گی، آنکھوں کی گئی ہوئی روشنی واپس پلٹ آئے گی۔ یہ اعلیٰ حضرت کے معمولات میں سے بھی ہے، ان کے اذکار میں سے بھی، اور انہوں نے جو تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات میں بھی۔ میں ابھی جو ہے ہمارے حضرت مولانا سکندر علی خان صاحب، آپ تو حاجی صاحب جانتے ہی، ان کے بیٹے حافظ شاہد علی خان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا حضرت میں چشمہ پہنا کرتا تھا، جب حضور سید شاہد میاں صاحب علیہ رحمت الرضوان تشریف لائے تو ان سے میں نے عرض کیا کہ حضور آنکھوں میں میری تکلیف رہتی ہے اور میں قرآن کریم یاد کرتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، اس میں آنکھوں میں جو ہے چشمہ لگانا پڑتا ہے۔ حضرت نے مجھے یہی وظیفہ تعلیم فرمایا، کہتے ہیں کہ میں نے جب سے وہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا میرا چشمہ چھوٹ گیا، میں چشمہ اب لگاتا ہی نہیں، بغیر چشمے کے جو ہے میں جو ہے الحمدللہ اب سارے کام کر لیتا ہوں، سارے معاملات اپنے جو ہے عمل میں لے آتا ہوں۔ تو یہ قرآن کی برکت ہے، یہ قرآن کریم کی برکت ہے۔ اور رات کو سوتے وقت جو شخص آیت الکرسی چاروں قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ کر آیت الکرسی پڑھ کے
سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرے اور وہ پورے بدن پر اپنے ہاتھ پھیرے. ہاتھ پھیرنے کے بعد جو ہے 3 کونوں میں 1 2 3 کونوں میں پھونک کر کے 3 مرتبہ دستک دے کر قبلے کی جانب بسم اللہ کہہ کر سیدھی کروٹ پر لیٹ جائے. فرمایا بزرگوں نے کہ اگر دشمن تلوار لے کر کھڑا ہو اور وار کرنا چاہے تو وہ اس کا وار کامیاب نہیں ہو سکتا تمہارے اوپر. اس وقت تم اللہ کی حفاظت میں ہوگے، اللہ کی پناہ میں ہو. شیطان بھی اگر اپنا حملہ کرنا چاہے تو وہ تمہارے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتا، اس کا حملہ کامیاب نہیں ہو سکتا. آج ایک کونا چھوڑ دیا، کل دوسرا، پرسوں تیسرا، ترسوں چوتھا، کوئی سا بھی ایک کونا چھوڑ دو اور ہر کونے میں روزانہ سوتے وقت باوضو تازہ وضو کر کے یہ عمل کر کے پھر لیٹو. کیسی ہی بدخوابی ہو، کیسی ہی خواب میں پریشانیاں ہوں، الٹی سیدھی خوابیں نظر آتی ہوں، یہ عمل کر لو، انشاءاللہ العزیز وہ سب کا سب خود بخود ختم ہو جائے گا. یہ قرآن کی عظمت و برکت ہے، یہ اس کا اعجاز ہے قرآن کریم کا. یوں تو اس کے اندر بہت سے واقعات ہیں، بہت سے معاملات ہیں، اس کے اندر بڑے احکام ہیں، اوامر بھی ہیں، نواہی بھی ہیں. یعنی کچھ کام وہ ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کچھ کام وہ ہیں جن سے منع کیا گیا ہے. اگر ان تمام تفصیلات پر اگر آپ بولنا چاہوں تو ایک دن میں 10 منٹ میں گفتگو نہیں ہو سکتی ہے نا، 10 منٹ میں گفتگو نہیں ہو سکتی. ایک واقعہ جس سے متعلق اس کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا، واقع بنی اسرائیل، اسے عرض کر کے اپنی بات میں مکمل کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ زندگی مال خیر رہے تو پھر کسی وقت انشاءاللہ قرآن کی بالترتیب تفسیر بیان کروں گا. ابھی تو ہمارے یہاں مشکوٰۃ شریف جو درس حدیث ہے، حدیث شریف کی کتاب ہے مشکوٰۃ شریف، اس کا درس چل رہا تھا. رمضان المبارک کی وجہ سے اسے روک دیا گیا ہے، اب یہ درس تفسیر چل رہا ہے. انشاءاللہ رمضان کے بعد وہ حدیث شریف کا جب مشکوٰۃ شریف کا درس مکمل ہو جائے گا پھر اس کے بعد درس قرآن جو ہے شروع کیا جائے گا بالترتیب انشاءاللہ. میری اور آپ کی زندگی سلامت رہے بشرط صحت عافیت سلامتی کے. اللہ نے یہ موقع نصیب فرمایا خدمت کا تو میں ضرور اس خدمت کو کروں گا آپ کے درمیان. دوسری بات، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کا ایک قریبی تھا خاندانی، اس کے پاس بہت دولت تھی، اس نے اس کا قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد جو ہے اسے کسی ایسی جگہ ڈال دیا، پھر اس کے بعد اس قتل کا مدعی بھی بن گیا کہ جو ہے مجھے اس کا بدل دلایا جائے، معاوضہ دلایا جائے. کس نے قتل کیا ہے اسے ڈھونڈا جائے، اسے ڈھونڈ کر پکڑ کے اس کا معاوضہ مجھے دلایا جائے. اور جو دولت تھی وہ دولت بھی اس کی ہو گئی اس کی. تو اب یہ ڈھونڈتا شور مچانا شروع کیا. تو وہاں بنی اسرائیل کے لوگوں نے جو ہے اکٹھا ہونے کے بعد، اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دورہ تھا، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کہا اے موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، آپ پر سلامتی ہو، ہمارا سلام قبول فرمائے. اور ہماری گزارش یہ ہے کہ ایک ہمارے قوم کے درمیان ایک ایسا واقعہ رونما ہو گیا ہے کہ ہمارے ایک شخص کا قتل ہو گیا اور اس کے قاتل کا پتہ نہیں چلتا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارہا پوچھا لیکن کوئی جواب نہیں آیا. تو آپ نے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا تو حکم فرمایا گیا کہ ان سے کہو کہ یہ ایک گائے ذبح کریں. تو اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گائے ذبح کرو، تو لوگ کہنے لگے اے موسیٰ کیا آپ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، ہم سے ہنسی دل لگی کر رہے ہیں آپ؟ یہاں ایک شخص کا قتل ہو گیا ہے، ہم اس مقدمے کو آپ کے پاس لے کر حاضر ہوئے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ گائے ذبح کرو، کیا مذاق ہے یہ؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں ارشاد فرمایا اللہ کی پناہ ہے کہ میں تم سے کسی طرح کا کوئی مذاق کروں، یہ اللہ کا حکم ہے کہ گائے ذبح کرو. کبھی کبھی آدمی نا عقلمند بننے لگتا ہے تو وہ سوال پر سوال کیے جاتا ہے. تو ایسا ہی بنی اسرائیل نے جو ہے اب ان سے سوال کیا کہ وہ گائے کیسی ہو. تو حکم آیا کہ وہ گائے ایسی ہو جو بالکل کنواری ہو،
کھیت جوتنے کے کام میں نہیں آتی ہو، اس سے کوئی کام نہ لیا گیا ہو، اس کے جسم پر کوئی داغ دھبا نہ ہو، بالکل صاف ستھرے رنگ کی گائے ہونا چاہیے۔ اب پھر کہا کہ وہ گائے کا اس کا رنگ کیسا ہو، تو پھر انہوں نے ایک قید اور بڑھا دی گئی کہ اس کا رنگ پیلا ہو۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ کہاں وہ کیسی ہو، اس کی اور کیا خوبی ہو۔ جتنے سوال کرتے گئے اتنی ہی پابندیاں اس کے اوپر بڑھتی چلی گئی۔ ادھر بنی اسرائیل میں ایک شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا مقبول بندہ تھا، نیک تھا، عابد تھا، زاہد تھا، متقی پرہیزگار تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا، اس کا وقت آخر تھا، اس نے ایک گائے کا بچھڑا لے کر کے اس نے جو ہے اللہ کے نام پر اللہ کی امانت میں اس کی سپردگی میں دے کر جنگل میں چھوڑ دیا کہ اے اللہ میں یہ امانت تیرے سپرد کرتا ہوں، تو ہی اس کا محافظ ہے، تو ہی اس کا امین ہے۔ یہ جو ہے اس وقت مل جائے جب میرا بیٹا جواں سال ہو جائے اور یہ اس کے کسی کام آ جائے۔ تو لہذا بیگم کو بتا کر کے وہ گائے کا بچھڑا جو ہے وہ چھوڑ دیا جنگل کے اندر۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امان میں رہا، کسی جانور نے اسے ذرا سا زخمی پہنچایا، کسی نے اسے کوئی تکلیف نہیں دی، وہ پلتا رہا، جنگل گھومتا رہا۔ جب اس کا بیٹا جوان ہو گیا تو ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تیرے باپ نے فلاں وقت پر ایک بچھڑا تیرے نام سے اللہ کی پناہ میں دیا تھا، وہ فلاں جنگل میں ہے، اس کی یہ علامتیں ہیں، جب وہ تو جائے گا تو تجھے مل جائے گا، تو جا کر اسے لے کے آ جانا۔ یہ گیا، ماں کے حکم پر جا کر کے وہاں جب دیکھا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو وہ بچھڑا سامنے آیا، اللہ کا نام لے کر کے جیسے اس بچھڑے کو آواز دی تو وہ بچھڑا اس کے قریب آ گیا۔ جب وہ آ گیا تو وہ لے کر کے ماں کے خدمت میں حاضر ہوا۔ ماں کی خدمت میں آنے کے بعد جب وہ دیکھا ماں نے اسے، تو ماں نے کہا اسے اب بازار لے کر کے جا، بازار لے جا کر کے اسے بیچنا 3 درہم میں۔ کتنے درہم میں؟ 3 درہم میں اسے بیچنا، لیکن جب سودا کر دے 3 درہم کا تو دینے سے پہلے مجھ سے مشورہ کرنا، دینے سے پہلے مجھ سے مشورہ کرنا، واپس آ کر کے مجھے بغیر بتائے دینا مت کسی کو یہ۔ تو بازار گئے تو ایک شخص ملا، اس نے پوچھا کتنے کا ہے، انہوں نے بتایا 3 درہم کا۔ اس نے اس کے 6 درہم لگائے اور اس نے شرط لگائی کہ اپنی ماں سے مت کہنا۔ تو انہوں نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا، میں نے ماں سے وعدہ کیا ہے، جب ماں سے وعدہ کیا تو نبھانا پڑے گا۔ لہذا وہ واپس آیا، اسے دیا نہیں۔ ماں نے کہا کہ اچھا جاؤ، جب وہ 6 درہم دے رہا ہے تو 6 درہم میں اسے دے دے۔ تو وہ واپس بازار آیا تو وہی شخص ملا، پھر اس نے آج اس کی قیمت 12 درہم لگا دی۔ پھر اس نے شرط لگائی کہ ماں سے مت کہنا، تو اس نے کہا نہیں۔ پھر وہ واپس آئے، سودا نہیں لیا، واپس آیا، ماں سے کہا تو ماں پہچان گئی، عابدہ زاہدہ متقیہ تھی۔ دیکھیے دیندار ہونے کا اثر کیا ہے کہ صحیح اور غلط اور کون اللہ کی طرف سے کیا پیغام ہے اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگتی جب نیک ہوں گے تو ماں نے کہا ایسا لگتا ہے کہ یہ من جانب اللہ کوئی ہے جو تمہیں اس گائے کے بیچنے سے منع کر رہا ہے، لہذا جب آج جاؤ بازار، اگر وہ آج ملے تو اس سے یہ پوچھنا کیا اس گائے کے بیچنے کی ہمیں اجازت ہے اللہ کی جانب سے کہ نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو کب ہم اسے فروخت کریں، اس کی اجازت لے کر کے آنا۔ تو جب تیسرے دن گیا تو پھر وہی شخص ملا، اس بچے نے اس سے پوچھا وہی سوال، تو اس نے کہا ہاں اللہ تعالیٰ نے ابھی تمہیں منع فرمایا ہے کہ یہ بچڑا مت بیچنا۔ ابھی بنی اسرائیل کے شخص کچھ لوگ تمہارے پاس آئیں گے موسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے، جب وہ آئیں تو اس کی قیمت تم ان سے جو ہے یہ لینا کہ اس کی کھال میں جتنا سونا آئے گا اتنی اس کی قیمت ہوگی، تب میں بچڑا دوں گا تمہیں یہ۔ تو جب بات آئی تو وہ سب بدک گئے، کود گئے۔ تو حضرت موسیٰ سے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو رب کا فرمان ہے وہ ہو کے رہے گا، اس کے سوا کوئی دوسرا کام نہیں۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر اس لڑکے نے وہ بچڑا دے دیا۔ جب ذبح کر دیا گیا اس کی کھال بھر کے سونا اس بچے کو ملا۔ یہ ہے اللہ کی ذات پر اعتماد کرنے کا صلہ۔
جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے بھروسے کو کبھی نہیں توڑتا۔ جو اللہ کی ذات پر بھروسہ نہ کر کے اپنے مال و دولت پر، اپنی حیثیت پر، اپنے جاہ و حشمت پر کوئی بھروسہ کرتا ہے تو یہ اس کا بھروسہ چکنا چور ہو جاتا ہے، لیکن بھروسہ اللہ ہی کا ہے۔ کیوں؟ قرآن فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر بھروسہ کرے فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو پھر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچھڑے کا ایک گوشت کا حصہ لے کر کے اس مردے پر مارا اور کہا اللہ کے حکم سے اٹھ اور بتا تجھے کس نے قتل کیا ہے۔ تو جیسے گوشت کا لوتھڑا اس کے اوپر مارا ہے تو وہ مردہ اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد صاف گواہی دیتا ہے کہ جو مدعی ہے میرے قتل کا، جو معاوضہ لینا چاہتا ہے، یہی شخص ہے جو جس نے مجھے مارا اور میری دولت کو قبضہ کر لیا ہے موسیٰ علیہ السلام، یہی میرا قاتل۔ یہ کہہ کر وہ واپس ختم ہو جاتا ہے، وہ روح نکل جاتی ہے، پھر اس کے بعد میں اس کا قصاص لے لیا جاتا ہے۔ یہ ہے سورہ بقرہ میں جو ہے واقعہ۔ اس میں کتنی چیزیں ہمیں معلوم ہوئی؟ جتنا حکم ہو گیا اس پر عمل کر لینا چاہیے، اسے کھوجاتے رہنا، کھوجتے رہنا یہ جو ہے اور کٹھنائیوں کا سبب بن جاتا ہے اور مشکلات کا سبب بن جاتا ہے نا۔ جتنا علم ہوا اس پر عمل کر لو، یہ بہت کافی ہے۔ زیادہ جب آدمی ڈیپ میں جاتا ہے تو پھر اس کے لیے مسائل مشکلات اتنے ہی زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ اب جب معلوم ہو گیا اب عمل نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ جب تک معلوم نہیں تھا تو عافیت و سلامتی میں تھا، لیکن جب معلوم ہو گیا تو اب اس کے اوپر عمل کرنا لازمی ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو جائز مسئلہ ہے اس کے پوچھنے میں بھی شرما جاؤ، نہیں۔ جو زبردستی والے، جو کھجانے والے مسئلے وہ نہیں، جو جائز مسئلہ ہے، حلال کا، حرام کا، جائز کا، ناجائز کا، وضو کا، غسل کا، طہارت کے جو ضروری مسائل ہیں اس کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، فرض۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے۔ اس میں اور بھی بہت سے واقعات ہیں، اس میں جانے کا وقت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی اس بیٹھک کو قبول فرما لے، اس مجلس کو قبول فرما لے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات اور بخشش و مغفرت کا سامان بنا دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔